لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. اے اشرف زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں تمام تعریفیں. میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر ایک شے کا حقیقی مالک ہے. وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ولایت دے، جسے چاہے نبوت دے، جسے چاہے رسالت دے. ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے. اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے. کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. لہذا تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہے. درود و سلام نبیوں کی معصوم جماعت پر، بالخصوص سرور کائنات فخر موجودات مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، نو بہار شفاعت، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب سیاح لامکاں، انیس بے کساں، چارہ ساز درد بنداں، رحمت عالمیاں، خسرو خوباں، سرور لالا رخاں، پناہ بے کساں، وکیل عاصیاں، شفیع مجرماں، سرور سروراں، ارواحنا فدا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سراپا رحمت للعالمین ہیں. آئیے انہی کے دربار گوہر بار ذی وقار پر بہار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر. آج شب جمعہ ہے، ایک درود شریف میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اے شافع شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر. وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں محیط، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر. پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب، جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب. گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا. تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. پرخار راہ برہنہ پا تشنا آب دور، مولا پڑی ہے آفت جان کاہ لے خبر. مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. شور یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود.
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو شادی خانہ آبادی کے پر مسرت موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ، محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ محترم قاری عدنان اتاری صاحب اور ان کی بہن کی شادی کے مبارک اور مسعود موقع پر، اس پر مسرت موقع پر اس پربہار محفل کو سجایا گیا۔ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بے نیاز بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جس نے جو کچھ حاضریاں پیش کی ہیں اس میں سے کسی سے کوئی بے توجہی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے، حرفاً حرفاً اپنی بارگاہ کرم میں اس محفل کو قبول فرمائے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا جو مشہور زمانہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ ہمیں اور آپ کو آرڈر فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ ساری کائنات میں ترقی کے نام پر کچھ بھی ڈھڈورا پیٹا جائے یا پوری دنیا مل کر بھی حضور علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرے اور یورپ ایشیا ایک ہو کر یہ باور کرانے کے پیچھے پڑ جائیں یا یہ یقین دلانے کے لیے کوشاں ہو جائیں کہ یہ گناہ بہت فائدہ مند ہے، ساری دنیا ایک ہو کر بھی اگر کسی گناہ کو فائدہ مند بتانے لگ جائے، ہرگز وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کے بھی اگر حضور علیہ السلام کی کسی سنت مبارکہ کے خلاف کام کرنے کی ترغیب دلاتی رہے اور حضور کی سنت کو معاذ اللہ اولڈ سسٹم کہا جائے یا حضور علیہ السلام کے طریقے کو کسی اور طریقے سے پرموٹ کرنے کے بجائے ڈیموٹ کرنے کی کوشش کی جائے، ساری دنیا مل کر جھوٹی تو ہو سکتی ہے مگر پیغمبر انسانیت کا کوئی جملہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سورج بجائے پورب کے پشچم سے نکل سکتا ہے، سورج بجائے پورب کے پشچم سے نکل سکتا ہے، چاند کا وجود ختم ہو سکتا ہے مگر سیدہ آمنہ کا دلارا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قدرت نے انہیں ایسا بنا کے بھیجا ہے، وہ صرف معصوم ہی نہیں ہے بلکہ معصوموں کے سردار ہیں۔ جب ہم اور آپ اس خیال میں آئے اور ہم اور آپ پرعزم ہو گئے، ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی طریقہ غلط نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا کوئی فرمان غلط نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا ہر فیصلہ بے مثال ہے، تو یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ قرآن نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تمہاری بہتری رسول اللہ کی پیروی میں ہے، تمہارا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ لیکن آج ہم نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں بے قراریوں کا دور ہے، گھروں سے سکون چھن گیا، مال کی برکت اٹھ گئی، آپس کی محبتیں ختم ہو گئی اور جناب اعمال کی منحوسیت کو جادو سحر آسیف کا نام دے کر ہم نے اپنی زندگی کو خدا جانے کس گڈھے کے قریب لے جا کر پھینک دیا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا حال یہ ہے، دشمن سر پہ چادر تان کر نہیں تلوار تان کر کھڑا ہے۔ کنڈیشن یہ ہے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، پری پلان اسلامی رشتے کی ماں بہنوں کی آبرو ریزی کی جناب والا صرف پلاننگ نہیں کی جا رہی بلکہ پری پلان طریقے سے یہ کارہائے نمایاں انجام دیے جا رہے ہیں العیاذ باللہ۔ لیکن مسلمان ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ کل بھی جناب والا ناچ رہے تھے، آج بھی ناچ رہے ہیں، کل بھی جناب بے قراری جیسی زندگی گزارتے تھے، آج بھی وہی حال ہے۔ بات کو طول نہیں دینا چاہتا لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ زندگی دیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمارا وجود فانی ہے، ہم اور آپ ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور جب ہم اور آپ ایک دن ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرو، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں جمع کرو، زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرو، زیادہ سے زیادہ مخلوق کی خدمت کرو، جہاں تک ہو سکے نیکیوں کا ذخیرہ تیار کرو۔ میں نہیں کہتا جسے دنیا امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، حلال المشکلات والنوائب، ابو الائمۃ الطاہرین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے جانتی، جس کا نام لینا ہی عبادت ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ اس علی کی راتوں کا معاملہ یہ تھا، داڑھی پکڑ کر سلطان الفقراء، امام الفقراء، خاتم الخلفاء، امام الاولیاء ابو الحسنین حضرت سرکار مولا علی اپنے آپ سے کہتے تھے علی سفر بڑا لمبا ہے اور نیکیاں بہت کم ہیں، اس کا نام لینا ہی عبادت ہو۔ وہ کہہ رہے نیکیاں کم ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم شادی میں بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں بھر گئی، ہماری جیب میں ٹکٹ ڈال دیا لوگوں نے جنت کا، کہ اب بے پردگیاں عام ہو رہی ہیں، اور کوئی جا کے سمجھاوے کہ بابا یہ غلط ہے۔ سبھی ایسا کرتے ہیں، سبھی کا کلمہ پڑھا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ خاص کر ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں ارے صاحب وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے، وہ بھی تو فلاں کی مرید ہے، فلاں کا مرید ہے، یا فلاں کی مریدہ ہے، فلاں کا شاگرد ہے یا فلاں کی شاگردہ ہے، وہ بھی تو ایسا کر رہی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ بیس بنایا جاتا ہے۔ تو اسی کا کلمہ پڑھ لو جا کے، اسی کا سنویدھان مانو جا کر۔ جب کلمہ پڑھا ہے محمد عربی کا تو قانون وہی چلے گا جو بانی اسلام نے قانون بنایا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ جو نیکی کمانے کی تڑپ ہمارے بزرگوں میں تھی، ہمیں نہیں ہے ہی نہیں۔ جن کو ولایتیں مل چکی، ولایت کیا؟ عمر ابن خطاب، چھوٹا نام ہے، نام لے لو جنات بھاگ جاتا ہے، نام لے لو شیعہ کی ناک چڑھ جاتی ہے، نام لے لو رافضیت میں زلزلہ آ جاتا ہے، نام عمر کافی ہے، کافی ہے۔ امام اہل سنت نے کہا ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جس کے آدا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، جس کو حضور نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تھا عمر، مسند ابو یعلا کی روایت، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا۔ کس اینگل سے؟ دبدبا جو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، عمر اللہ نے تجھے وہ اسپیشل دبدبا عطا فرمایا۔ بہت سارے اوصاف اور بھی ہیں، لیکن جن کا منصب اتنا اعلیٰ ہے کہ قرآن مقدس ان کی تعریف کرے۔ فاروق ان کو حضور ٹائٹل اور لقب دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر ابن خطاب کے لیے فرمایا تھا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبی۔ اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا امام الانبیاء نے وَهُوَ الْفَارُوقُ فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور وہ فاروق ہیں۔ عمر کو فاروق محمد عربی نے بنایا، جس کی منقبت کی باتیں حضور کرتے ہوں۔ آپ سوچیے کتنے بڑے لیول کا آدمی ہوگا۔ ابلیس جس کے نام سے راستہ بدل دیتا ہو، کتنے بڑے لیول کا آدمی، لیکن خلیفۃ المسلمین کی سیٹ پر بیٹھنے کے باوجود، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے کے باوجود،
حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں حضرت عمر کو میں چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ رات کو کہاں جاتے ہیں، رات کو کہاں جاتے ہیں، جو عمر سوتے نہیں، ٹائم نہیں ان کو سونے کا۔ ایک دن محفل میں بیٹھ کر ایک جیرا لیا، ایک نیند ہلکی سی ایسی جھونکا آیا، کسی نے پڑوس میں سے بیٹھ کے کہہ دیا صحابی نے، عمر راتوں کو سوتے نہیں ہو؟ سرکار عمر نے کہا نہیں سو پاتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا دن میں سوتا ہوں تو مخلوق کا حق پامال ہوتا ہے، رات کو سوتا ہوں تو خالق نے جو میرے لیے حصہ رکھا ہے نا وہ نہیں مل پاتا، اس لیے سونے کا موقع نہیں ملتا۔ جس کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، ان کا جنتی ہونا ہم سنیوں کے نزدیک اتنا ہی یقینی ہے جتنا قرآن کی آیت کے آیت ہونے کا یقین ہے، جسے حضور نے اپنی زبان سے جنتی کا نام لے کے کہا ہے، صحابہ کے مجمع میں کہا ہے، جو حضور کا یار بھی ہے، حضور کا ساتھی بھی ہے۔ حضرت سرکار علی بن ابو طالب فرمایا کرتے تھے عمر کے بعد کوئی عمر نہیں۔ عظمت عمر فاروق پر پھر کبھی بات کروں گا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں جس کا منصب اتنا عالی ہے وہ رات کو کہیں جاتا تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ کو تجسس ہوا وہ کون سی نیکی ہے جو اپنے سے چھوٹ رہی ہے اور عمر کر رہا، پیچھے پیچھے چلے، دیکھا ایک بڑھیا کے گھر کے اندر سے عمر بن خطاب نکل رہے ہیں۔ جب سرکار فاروق اعظم اس بڑھیا کے گھر سے نکل کر باہر گئے تو حضرت ابو طلحہ اس گھر میں گئے، ان کو کیا معلوم کہ بڑھیا ہے۔ گھر کے اندر گئے، دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا تو جناب والا دیکھا ایک سامنے بڑھیا بیٹھی، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھی ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے۔ آگے بڑھے، سلام کیا، اس نے جواب دیا، پوچھا بڑی بھی ایک بات پوچھوں ایمانداری سے بتانا، بولو عمر کیوں آتا ہے؟ بتا دوں؟ ہاں بتاؤ۔ میری خدمت کرنے، مجھے کھانا کھلانے آتا ہے۔ اور پھر اس ڈوکری نے، اس بڑی بی نے کہا کبھی کبھی میرے گھر کی گندگی بھی امیر المومنین صاف کر کے جاتا ہے۔ جس کے پاس جنت کی سند آلریڈی ہے اس کو نیکیوں کی اتنی تڑپ ہے، اور ہم صرف اپنے لیے جی رہے ہیں۔ خود کماؤ، خود کھاؤ، خود سو جاؤ۔ حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد نہیں ہے، حقوق والدین نہیں ہے، حقوق زوجین نہیں ہے، رشتہ داروں کے کوئی حقوق نہیں ہے دنیا میں، قرابت داروں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ ہم نے دین پڑھا نہیں، دین نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم بربادی کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو، اور اتنی بربادیوں کے باوجود بھی ہماری قوم ہوش کے ناخن نہیں لے رہی۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو مسلمانوں کی بارات جاری، اور ڈھنگ دھاں کرتے ہوئے اور بے پردگی کے ساتھ عورتیں کھلے بالوں کے ساتھ تھرکتے ناچتے منہ چھپاتے بارات میں جانے۔ کیوں؟ جہنم کا ٹکٹ خریدنے کی بے قراری ہے۔ اور کوئی نقاب پوش خاتون چلی جائے تو ایسے گور گور کے دیکھ یہ کیا کر رہی ہے۔ 5000 کا جوڑا خریدا ہے، اچھے اچھے لوگوں کے نقاب اتر جاتے ہیں شادیوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ دکھاوا، خود نمائی انہیں سرکس کی نچنیاں بنا کر شادی میں لا کر بٹھاتی۔ اب شادیاں نمائش کا موقع ہو گئی، کوئی سونا دکھا رہا ہے، کوئی چاندی دکھا رہا ہے، کوئی جہیز دکھا رہا ہے، کوئی جناب اپنا لباس دکھا رہا ہے، اور مردوں کا بھی یہ حال ہو گیا، کوئی اپنا بال دکھا رہا ہے، کوئی اپنا جناب والا زیور دکھا رہا ہے، کوئی مرد سونا پہن کے گھوم رہے۔ یہ عورتوں کا کام مرد کب سے کرنے لگے اور اس کو شان سمجھی جا رہی ہے؟ خدا کی قسم، خدا کے فرشتے لعنت کرتے ہیں ان کاموں کے کرنے والے پر جو مردوں کا کام عورتیں کرتی ہیں یا جو عورتوں کا کام مرد کیا کرتے۔ پورا سماج مل کر بھی تعریف
20 پیر صاحب تمہاری جیب میں ہوں گے، مگر یہ کان کھول کر سن لو، کسی کی نہ قبر میں چلتی ہے نہ حشر میں، اور جن کی قبر میں چلتی ہے وہ فقط حضور کے راستے پر چلنے والوں سے وفا کرتے ہیں۔ اس لیے دماغ کا غبار چھاڑ دیجئے گا۔ دنیا ہے صاحب 4 دن کی جی لے تو جی لو، تو مسلمانوں کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ہاتھ پکڑ کے اسلامی بہنوں کے برقعے اتروائے جاتے ہیں شادیوں میں۔ ارے شادی کے موقع پر ایسا کرے گی، پھر کفن بھی اتروا دیا کرو نا۔ اس کے آگے بھی ڈی جے چلوا لیا کرو اور ٹائٹل دے دیا کرو، یہ خوشی کا موقع ہے کہ صاحب مرے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں، اس لیے ہم خوشی ڈی جے لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی بھروسہ ہے اس دور کا؟ خدا وہ دن نہ دکھائے لیکن ڈر رہا تو یہی ہے۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک، دکھاوے کی دنیا، اور اس دکھاوے نے ہمیں مقروض بنایا، اس دکھاوے نے بینک کا غلام بنایا، اس دکھاوے نے سود کا عادی بنایا، اس دکھاوے نے عیاش بنایا، اس دکھاوے نے تقوی چھین لیا، ایمان کا نور چھین لیا، ایمان کی روشنی دلوں سے رخصت ہو گئی۔ اب دل نہیں لگتا ہے نیکیوں میں، کیوں؟ کیونکہ بس دکھاوا۔ اور جناب کیفیت تو یہ ہے، حالات یہ، اللہ کی پناہ کن ہنگاموں پر گفتگو کی جائے اور کن کو چھوڑا جائے، بات دور نہ چلی جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، سرکار عمر بن خطاب جیسی ذات اتنا سارا منصب لینے کے باوجود بھی نیکیوں کی متلاشی، تلاش کرتے نیکیوں، کما رہے نیکیاں، اور ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہم دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں، اور پھر چیلنج ہے کوئی روک سکتا تو رکے گا۔ بھائی قارون رک گیا تو کیوں نہیں رکے گا؟ فرعون کا وجود نہیں ہے تو پھر تو کون ہے؟ نمرود ختم ہو گیا تو پھر جناب والا ہما شما کی کیا اوقات؟ بڑے بڑے پہاڑ جن کو طاقتوں کا پہاڑ اور مالداری کا پہاڑ اور کن کن چیزوں کا پہاڑ مانا جاتا تھا، کسی کو پتا ہے نمرود کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے کہاں گیا وہ قارون جس کے خزانے کی چابیاں ہی جناب والا 15 لوگ چابیاں لے کے پھرتے تھے؟ وہ قارون کہاں گیا؟ زمین میں دھسا دیا گیا۔ نہ کوئی بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے در کا ہر فقیر زندہ۔ جنہوں نے رحمت للعالمین سے وفا کی گنبد انہی کے چمک رہے ہیں، انہی کی قبروں پر لوگ سلام کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ ایک قانون لے لیجئے، پورا سماج مل کے بھی اگر کسی غلط کام کو پروموٹ کرنے کے لیے کہے تو آپ کہیں ہمیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، یہ ہمیں ہمارا قرآن کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اور اگر دنیا کے بہاؤ میں بہ گئے تو جواب تو جناب دینا پڑے گا، چاہے وہ آپ ہوں چاہے ہم۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ اور ہم یہ سوچیں کہ شارٹ کٹ میں کہیں سے نکل جائیں گے یا اچھل جائیں گے یا کود جائیں گے یا ادھر ہو جائیں گے یا ادھر ہو جائیں گے، وہاں ادھر ادھر ہونے کا سسٹم نہیں ہے۔ یہ 2 فرشتے بٹھائے ہوئے اللہ پاک نے۔ پیر صاحب سے نہیں پوچھے گا اللہ پیر صاحب تم بتاؤ تمہارا مرید کتنا نیک تھا، نہ پھر تو کوئی مرید جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ ہر مالدار مرید سیدھے جنت میں جائے، اللہ پیر صاحب سے پوچھے گا ہی نہیں۔ فرشتوں سے کہا جائے گا لاؤ جو وہ کرتا تھا نا وہ تم لکھتے تھے، ہاں اللہ لکھتے تھے، لاؤ دکھاؤ اس کو، دکھاؤ کیا لکھتے تھے اور کیا لکھا ہے۔ جو چیزیں بھول گئے ہوں گے نا وہ بھی اس میں لکھی ہوگی۔ ہاں قیامت میں یوں تھوڑی ہوگا، امام صاحب بتائیں گے کہ میرا مقتدی کیسا ہے یا مقتدی صاحب بتائیں گے کہ ہمارے امام صاحب کیسے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سید صاحب بتائیں گے کہ ہمارا معتقد کیسا ہے یا معتقد صاحب بتائیں گے سید صاحب تو بڑے اچھے، نہ وہ رکھے رہو اپنی عقیدت اپنے پاس، وہ بات کی بات ہے۔ نامہ اعمال کی بات کر رہا ہوں میں، نامہ اعمال تو چیک ہوگا آپ کا بھی ہمارا بھی، اور اس میں کیا ہوگا
وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھیڑ میں کیا کر رہے ہیں, تنہائی میں کیا کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں, اکیلے میں کیا کر رہے ہیں, کس کو کیا کہہ رہے ہیں اور دل میں کیا رکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی ہوئی ہیں. اس سے نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ ہم بچ سکتے. پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ اس کو نیکیوں سے بھر ڈالو. شادی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع, غم کا موقع ہو یا مصیبت کا موقع, ہر حال میں ہمیں رسول اللہ کی پیروی کرنی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی. اور جب حضور کی اتباع کریں گے تو ہی پھر نکاح کے موقعوں پر, ایسی مبارک اور پر مسرت موقع پر ناشکری کی محفل نہیں ہوگی, پھر خداوند کریم کے شکر کی محفل ہوگی. یہ دین کی برکت ہے نا, یہ مدرسے کی برکت ہے. مولانا عمران صاحب نے ان کو پڑھایا, عدنان صاحب کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی بہن کو. تو یہ آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر دولہا قبر کے شعر پڑھ رہا ہے. کیوں؟ یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں 2 لمحے کے لیے خوشی ہو تو اس خوشی میں آپ پیغمبر کی شریعت کو بھول نہ جائیں, بلکہ اصل چیز ایک بارات وہ ہے جو زمین کے اوپر لوگ لے جاتے ہیں, اور ایک بارات وہ ہے جو قبر کے اندر ڈالنے کے لیے لے جاتے ہیں. دونوں کی شکلیں بارات کی ہوتی ہیں, دونوں کی شکلیں. بس کہیں جنابی والا کندھے پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور کہیں گاڑی پر یا گھوڑے پر بٹھا کے لے جایا جاتا ہے. تفصیلات پہ میں نہیں جانا چاہتا, دامن وقت میں گنجائش کم ہے. صبح جمعہ بھی, کل برات بھی جانی ہے, اسی لیے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا کہ ہم دنیا کی اور ظاہری بارات میں یہ بھول گئے کہ ایک دن ہماری آخری بارات بھی جانی. اور صرف بارات میں نہیں بلکہ جب جو کچھ کیا تھا ان ساری چیزوں کا ڈیٹیل میں سوال ہونا ہے ہم سے. دوستوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے, آپ کے لیے نمونہ ہے. حضور کو دیکھیں کس شان کے ساتھ نکاح فرمایا. جس دور میں بیواؤں سے نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی بھری جوانی میں بیوہ سے نکاح کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم عورتوں کی عزت نیلام کرنے نہیں بلکہ عورتوں کا وقار بڑھانے آئے. سبحان اللہ تو کہیے. پھر سرکار سیدہ خدیجہ کی زندگی پڑھیے. سائنٹسٹوں کو پڑھیں گے, ان کو پڑھیں گے تو کہیں صاحب عمر میں گیپ ہوتا ہے تو رشتے کمزور ہوتے ہیں. جی, اخبار والوں کو پڑھیں گے, لیکچرار کو پڑھیں گے, اللہ ماشاء اللہ عمر میں ڈفرینس اگر زیادہ ہو تو وہ جمتا نہیں ہے معاملہ. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھو کہ جمع اور کس شان کا جمع تھا. پندرہ سال کا ڈفرینس, حضور 25 سال کے, سیدہ خدیجہ 40 سال کی. 15 سال کے ڈفرینس کے ساتھ بھی حضور نے جمع کیسے لیا؟ غور سے سنیے. ہم اس حضور کی سیرت کے حصے کو بھول جاتے ہیں. رشتے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں, چاہے دوستی کا رشتہ ہو, چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو, چاہے استاد شاگرد کا رشتہ ہو, چاہے پیر مرید کا رشتہ ہو. جب تک اعتبار ہے باہم تب تک رشتہ سلامت ہے. سنیے غور سے, جو موضوع آپ نے دیا ہے اس پر کچھ باتیں اور بس تقریر کو ختم کر. اگر آپسی اعتبار ختم, دوستی کا رشتہ ختم, اعتبار ختم, رشتہ ختم, یقین متزلزل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اعتبار ختم ہو گیا. اس لیے ایک دوسرے کا اعتبار جیتا جائے
اور اس اعتبار کو سنبھال کے رکھا جائے. اور اعتبار قائم رکھنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک موٹے طور پر ایک بات عرض کروں، ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں. شوہر کو اگر شوہر ہونے کا بھوت سوار ہو گیا، تو میں تو شوہر ہوں، چاہے ڈانٹوں، چاہے ڈپٹوں، چاہے ماروں، چاہے دھکیلوں، میں تو شوہر ہوں. رشتے نہیں چلتے. بیوی کو اگر یہ بھوت سوار ہو گیا کہ نہیں میں تو مجبوری ہوں، میں چاہوں گی وہ کرواؤں گی، مہمان آئے گا ذلیل کر دوں گی، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دوں گی، ذلت خود بخود آ جائے گی، رشتے نہیں چلتے. تو اس لیے پہلی بات، نکاح میں قدرت نے ویسی ہی محبت رکھی، اور یہ قدرتی محبت ہے، اس کو رحمانی محبت بھی کہہ سکتے ہیں. دو اجنبی، اب تو دور بدل گیا، اب تو بات چیت وغیرہ اور دائیں بائیں اور ادھر ادھر سے بات لوگ جان پہچان جاتے ہیں. پرانے دور میں ان بزرگوں سے پوچھیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی بارات جہاں جا رہی ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے، اور جن سے نکاح ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، ان کا کیا معاملہ، کچھ نہیں پتا ہوتا. لیکن پھر اچانک 1 سے 2 دن میں محبتیں اتنی بڑھ جاتی تھی کہ اپنے دل کا سارا راز ان کو بتایا جاتا. اب بوریت کیوں ہو رہی ہے معلوم؟ یہ جس کو لوگ ترقی سمجھ رہے ہیں نا، کہ صاحب شادی سے پہلے بہت دیر تک بات کی جائے، شادی سے پہلے بہت دیر تک، میں اسٹیٹ کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک جگہ کا حال یہ ہے کہ اگر منگنی کے بعد، سگائی کے بعد ہونے والا شوہر بات نہیں کرتا نا تو لوگ رشتہ توڑ دیتے. ہاں، یہ بھی مسلمانوں کا حال ہے. الہی تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں. درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، جب ساری باتیں نکاح سے پہلے ہی ہو جاتی تو بعد میں موقع ہی نہیں ملتا بات کرنے کا، من ہی نہیں کرتا، کیونکہ جتنا کچھ جاننا تھا وہ پہلے ہی جان لی. پہلے کے رشتے مضبوط کیوں ہوتے تھے؟ وقت دیتا تھا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو. بہت تسلی سے ان باتوں کو سنیے. پہلے شادی کے کئی دن بعد تک ایک دوسرے کو جاننے کا تجسس رہتا تھا، اور اسی میں ایک دوسرے کو وقت دیا جاتا تھا، اور وہی وقت دینا محبت بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا تھا. اب وہ وقت پہلے دے دیا جاتا ہے، بجائے مجلس میں بیٹھ کر دینے کے مائکرو فون پر یا ٹیلی فون پر وقت دے دیا جاتا ہے. اب وہ جو کچھ پہلے سے جانا ہوا ہے اگر وہ بتانے کی کوشش کرے خاتون، یا شوہر اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کرے، تو ظاہر بات ہے یہ کہہ کر بات کاٹ دی جاتی ہے، میں جانتا تو ہوں، بتایا تو تھا آپ نے. اب جب وقت گزارنے کے بہانے نہیں ملتے، فرصت ہے نہیں کہ کہیں باہر گھومنے جائیں. ہمارا معاشرہ بھی عجیب غریب ہے. دوسری کی بیٹیوں سے کوئی باتیں کرتا ہے نا، معاف کیجئے گا تھوڑا کھل کے بول رہا ہوں، کوئی دوسروں کی بہن بیٹیوں سے باتیں کرتا ہے نا تو دوست احباب کہتے ہیں واہ یار تو ہے. اور جب اپنی بیوی کا نمبر آتا ہے تو پھر کوئی نہیں کہتا کہ تیری بیوی تیرے گھر میں تو کیوں نہیں بات کرتا. یہ شیطانوں کا کام نہیں ہے تو کیا فرشتہ صفت لوگوں کا کام ہے؟ معاف کیجئے گا، گناہ کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے جانے میں یا انجانے میں، اور جو ثواب کا کام ہے اس کو مذاق بنایا جا رہا ہے. ارے صاحب شادی ہو گئی اب تو آتا ہی نہیں ہے. تو نہیں آتا تو اچھی بات ہے نا، نہیں آتا ہے. ضرورت شرعیہ کو الگ رکھیے، نماز پڑھنے کوئی نہیں آوے یا جناب والا کوئی مخصوص کام کے لیے نہیں آوے، وہ الگ چیز ہے. ایک جنرل بات کرو. رشتے قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے پر اعتبار بھی ضروری، اعتماد بھی ضروری، ایک دوسرے پر یقین بھی ضروری، اور جناب ایک دوسرے کی قدر کرنا بھی ضروری، ایک دوسرے کو وقت دینا بھی ضروری، ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ضروری. رشتہ نیا نیا ہوتا ہے، ذہنیت اور مینٹلٹی سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، مزاج سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور مزاج سمجھے بغیر اگر کچھ کام کیا جاتا ہے تو الٹا سلٹا ہو جاتا ہے.
مزاج کچھ اور ہوتا ہے، کام کچھ اور ہوتا ہے، تو نتیجہ اس کا نقصان والا ہوتا ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا مزاج سمجھے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھے، اور باتوں کو نرمی سے اپنی باتوں کو نرمی سے رکھا جائے۔ کوئی چیز مزاج کے خلاف بھی ہو تو فرعون مت بن جائے گا، تسلی سے بات۔ لٹریچر کا قصہ ہے نا، آج کل سوشل میڈیا پہ خوب چل رہا ہے۔ ایک خاتون نے اپنی ماں سے کہا تھا، میرا شوہر بڑی سختی کرتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ ماں نے کہا کیا کرے گی؟ تو بتا کیا کرے؟ زہر دے دے، ایک پڑیا دی، یہ لے زہر، روز اس کے کھانے میں ملا دینا، ایک بار میں اثر نہیں کرے گا، دھیرے دھیرے اثر کرے گا، سلو پوائزن ہے، دھیرے دھیرے اثر کرے گا، روز کھانے میں ملا دے۔ لیکن سن، نرمی سے بات کرنا، پیار سے، ایک دم نرمی سے بات کرنا، تاکہ کہیں شک نہیں ہو جائے کہ تو اس کو زہر دے رہی ہے۔ نرمی سے بات کر۔ ایک مہینہ گزر گیا، بیٹی اپنی ماں کے پاس واپس آئی، کہنے لگی امی اب ان کا رویہ اچھا ہو گیا ہے، بہت اچھا ہو گیا ہے، اب میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ مر جائیں، زہر کا کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹی وہ زہر تھا ہی نہیں، وہ تو چورن تھا، اصل زہر تیری زبان میں تھا جو تیری سختی تھی۔ میں نے جب یہ قید لگا دی کہ نرمی سے بات کرنا، اب جب تو پیار سے بات کرنے لگی تو ادھر سے بھی پیار سے بات، صرف سمجھانے کے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، یہی حال شوہروں کا ہے۔ اور ہم نے مولوی صاحب سے سنا تھا، بیوی کو اگر حکم ہوتا، اجازت ہوتی کسی کو سجدہ کرنے کی، تو شوہر کو سجدہ کرنے کا آرڈر آتا۔ بے شک صحیح ہے، لیکن شوہر کو نمرود بننے کا موقع کس نے دیا؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیوی کا کوئی حق نہیں ہے۔ شوہر کی تعظیم ہے، الرجال قوامون علی النساء کے تحت مرد افسر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی نوکر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی عزت نفس سے کھلواڑ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے وقار کو پامال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت نہیں کریں گے۔ عزت دیکھنی ہے تو آؤ دیکھو حضور نے سیدہ خدیجہ کی کیسے کر کے دکھائی۔ عزت دیکھنی ہے تو آؤ دیکھو ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضور سے عمر میں تو بہت چھوٹی تھی نا، بہت چھوٹی تھی، ویسے تو حضور سے سبھی چھوٹے، مگر عمر میں بھی چھوٹی تھی۔ حضور تو حضور مخلوق میں سب سے بڑے حضور ہیں۔ آپ کے چچا نے جب کہا تھا، کسی نے پوچھا حضرت عباس بن عبد المطلب سے، آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ چچا تھے نا وہ، چچا تو پھر چچا، آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ وہ پرانے عباس تھے جو قتل کی سازش رچتے تھے۔ جب دل میں ایمان کا نور آیا تو پھر عشق رسول آیا، اور جب عشق رسول آیا تو جناب والا محبت بھرے لہجے کیا تھے؟ جواب دیا بڑے تو وہی ہیں، بس عباس پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں، بس عباس پیدا پہلے ہو گیا۔ یہ لہجہ کہاں سے آیا کہ وہ بڑے؟ یہ ایمان کا نور ہے، یہ حضور کا عشق ہے۔ بات دور نہ چلی جائے، حضور تو حضور ہیں، مخلوق میں سب سے بڑے، سب سے بڑے۔ ایک دن حضور نے خود فرمایا تھا، قیامت میں وہ لمحہ بھی آئے گا کہ خلیل اللہ کو بھی ادھر دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، اسی لیے امام نے کہا تھا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ مخلوق میں وہ سب سے بڑے، لیکن بیوی کا دل رکھنے کے لیے کیا کرنا؟ ہاں، کن کن باتوں کو کوڈ کیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال جب تک نہیں ہو گیا، سرکار مدینہ نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا جی، پوری جوانی ڈھل گئی۔ جو RSS کے لوگ یا دوسرے کمپنی کے لوگ یا کسی اور کے لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ شہوت کی وجہ سے حضور نے زیادہ نکاح کیے ہیں، تو پوری جوانی تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ ڈھل گئی۔ پھر جناب والا ہونا تو یہ تھا کہ جب 25 سال کی عمر مبارک تھی یا 30 سال کی عمر مبارک تھی تب آپ دوسرا نکاح کرتے، لیکن نہیں، 50 سال سے پار ہو گئی عمر مبارک، لیکن حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک خدیجہ رہیں تب تک خدیجہ ہی رہی۔ اس لیے حضور کی بیویوں میں خدیجہ کی کوئی مثال ہی نہیں۔
کوئی مثال نہیں. اعلیٰ حضرت بولے سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. خدیجہ تو خدیجہ، یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے حضور کہا کرتے تھے خدیجہ تو خدیجہ ہے. عائشہ صدیقہ کبھی کہتی یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں، اس بڑی عمر کی خاتون کو یاد کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں آپ اس بڑی بھی کو یاد کرتے. حضور فرماتے عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، عائشہ خدیجہ تو دنیا جس وقت مجھے جھٹلا رہی، اعتبار دیکھیے آپ، بیوی ہونے کا حق ادا کیا. دنیا جس وقت مجھے جھٹلا رہی تھی اس وقت میرے ساتھ میری شریک حیات کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی فرمائی. یہ بیوی کا حق ہوتا، یہ بیوی کی شان. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب کچھ قربان کر دیا حضور کے لیے، ٹاپو لگا دیے مال کے، دین کی خدمت کے لیے سارا مال قربان کر دیا حضور کے لیے. غلام خرید کے مسلمان کیے حضور کے لیے. جانے دے بات دور نہ چلی جائے، جب پہلی وحی نازل ہوئی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ لے کر گئی، کن کن باتوں کو سنایا جائے اور چھوڑا جائے، بات دور چلی جائے گی. لیکن جیسے ہی حضور نے اعلان کیا میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، سب سے پہلے جس خاتون نے کلمہ پڑھا اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. خدیجہ تو خدیجہ ہے، خدیجہ تو خدیجہ ہے، خدیجہ ہی خدیجہ ہے. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا. حضور علیہ السلام کی تمام اولاد جن کے بطن اقدس سے وجود مسعود میں تشریف آور ہوئی، جن کا ورود مسعود ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں سوائے ایک کے. بات دور نہ چلی جائے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بات کرنے لگا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ آج کوئی بات کرے شوہر اپنی بیوی سے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ارے وہ بات کرنا بھی ثواب ہے، وقت دینا بھی ثواب ہے، دل رکھنا بھی ثواب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، سنو کان شریف کھول کے سن لو، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جب تو کرتب دکھاتے نا، کرتب دوسرے حبشہ سے وغیرہ سے لوگ آتے تھے. کرتب مطلب وہ آج کل نئی سڑک والا نہیں، وہ لٹ چلا کے وغیرہ اس طرح دکھاتے تھے. اکھاڑا سمجھ لیجیے آپ، سمجھانے کے لیے اکھاڑا، تو وہ دکھاتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور خود لے کے جاتے تھے وہ دکھانے کے لیے. جی ام المومنین فرماتی میں حضور کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیتی تھی اور دیکھا کرتی. یہ ہے شوہر بیوی کی محبت، یہ ایک دوسرے کا اعتبار. آج پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد آپ کسی جائز کام کے لیے اپنی بیوی کو تو لے جا سکتے ہیں پردے کی اور حیا کی سلوٹ میں، کیوں نہیں لے جا سکتے صاحب؟ ارے نہیں، ادھر سے گزرا تو وہ گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. جن کی نگاہیں میلی ہیں وہ گھور گھور کے ہی دیکھیں. آپ ان کی طرف گھور کے مت دیکھیے، آپ حضور کی طرف دیکھیے. ام المومنین خود فرماتی ہیں میں جب نئی آئی تھی حضور کے ساتھ دوڑ لگا تھی، دوڑ ریس، سبحان اللہ. جس کے طلبوں کو جبریل چومنے آتے ہو وہ بیوی کا دل رکھنے کے لیے دوڑتا تھا. ہم نے حضور کی سیرت کہاں پڑھی؟ ام المومنین فرماتی ہیں پہلے میں دوڑ کے آگے نکل جاتی تھی اور حضور پیچھے رہ جاتے تھے. اور پھر جب حضور علیہ السلام اللہ اکبر کی آخری عمر شریف تھی اور پھر بھی کبھی کبھی یہ موقع ہوتا کہ ریس لگائی جاتی تو پھر میں پیچھے رہ جاتی، حضور آگے چلے جاتے. میں جب یہاں پہنچتا ہوں تو بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں میری ماں عائشہ حضور سے آگے تو کوئی نہیں گیا. جبریل کی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ حضور سے آگے جانے کا دعویٰ کریں. بہت بڑے ہیں سرکار جبریل امین، بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے، مگر حضور تو حضور ہیں. حضور سے بڑا ہونے کا دعویٰ جبریل امین نہیں کر سکتے. تو پھر حضور پیچھے کیسے رہ جاتے؟ جو فرشتے کو پیچھا کر دے. تھکے ہیں روح الامی کے بازو، طائر سدرہ کے بازو تھک جائیں اور حضور لامکہ کی سرحدوں میں جا کے چلے آئے تو پھر کیوں تھا؟ عائشہ صدیقہ میری ماں کا دل رکھنے کے لیے حضور علیہ التحیۃ والثناء خود ہی انہیں جتا دیا کرتے ہوں گے.
کیا کیا میں بتاؤں آپ کو. ام المومنین چھوٹی تھی نا تو کھیلنے کے لیے لائی تھی وہ سامان. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کھیلنے کا سامان لے گئے اور بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی. اور حضور علیہ السلام اور عورتوں کو بلا کے کہتے تھے عائشہ کا دل بہلایا کرو, ان کے ساتھ کھیلا کرو. آج تو جناب شوہر صاحب کا یہ پھینکو, یہ تمہارے مائکے کی نشانی ہے, اس کو پھینکو, اس کو پھینکو, یہ چھوڑ دو, یہ بند کر دو, اب تیری زندگی بدل گئی. اتنا ڈرا دیا غریبن کو کہ بس اللہ کی پناہ, نعوذ باللہ, خود پتہ نہیں کیا کرے گا. معاف کیجئے گا میرے جملے اگر سخت لگے, مگر دیکھیں آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ جی, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. دف بج رہا ہے, دف بج رہا ہے, اور عائشہ صدیقہ دف بیٹھ کر سن رہی ہیں. ہاں حضور تشریف لائے تو دیکھا وہ دف بجانے والیاں کھڑی ہو گئی. حضور آ گئے. حضور نے فرمایا بیٹھو بیٹھو اور بجاؤ اور عائشہ کو سناؤ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں, حدیث نمبر بتا دوں گا ابھی چیک کر کے. پھر ابو بکر صدیق آئے, پھر صدیق تو صدیق ہیں, ہاں پھر حضور کے سسر بھی ہیں, ہاں صدیق اکبر آئے نا رضی اللہ تعالی عنہ, تو پھر اشارہ کیا دف والیوں کو, ساری کی ساری چلی گئی. حضور نے سرکار ابو بکر صدیق کو دیکھا, وہ آ گئے. بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن پھر وہ اٹھ کے چلی گئی. لیکن کہنے کا معنی کیا ہے, حضور علیہ السلام نے کتنا خیال کیا ام المومنین کا, ان کے کھلونوں کا خیال کیا. ایک گھوڑا تھا, اس کی آنکھ پاؤں نہیں تھی, لیکن اس کو کہا جاتا ہے سلیمان کا گھوڑا ہے. میں کیا کیا آپ کو حدیثیں سناؤں. سلیمان کا یہ کیا, حضور نے فرمایا یہ پنکھ کیسے لگے, جانے دیں بات دور چلی جائے گی. بہرحال اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہر جگہ بیان بھی نہیں کی جاتی, لیکن صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی ایج کے گیپ اور ڈفرنس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ایسا اخلاق, ایسا کردار پیش کیا کہ آج دنیا سر پٹک کے کہتی ہے چھوٹی عمر میں کیوں نکاح کر دیا, مگر عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ کہیں بے اطمینانی ہے, کہیں بے سکونی ہے, یا جناب والا. آج لوگ کہتے ہیں عائشہ پہ ظلم ہو رہا ہے, بڑے آئے جناب والا کہنے والے ارے عائشہ پاک کی عمر کم تھی, کیوں ایسا ہوا, کیوں ایسا ہوا. مگر میں پوچھوں اے میری ماں عائشہ, کیا آپ کو بھی کوئی شکوہ ہے کہ آپ کی شادی کم عمر میں کر دی گئی؟ تو عائشہ کہتی سنو, میرے محبوب کی شان تو یہ ہے, یوسف کو زلیخا کے یوسف کو زلیخا والیوں نے دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی, میرے محبوب کو دیکھا ہوتا تو اپنی گردن کو کاٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش. میرے سرکار نے اپنا اخلاق اور اپنا کردار اور شوہر ہونے کا حق ایسا ادا کیا کہ عمر کے اتنے ڈفرنس کے باوجود ام المومنین حضور کی نعتیں لکھ رہی ہیں, نعتیں لکھ رہی ہیں, اور کہ نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں. سبحان اللہ, بات دور نہ چلی جائے, لیکن حضور تو پھر حضور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک موقع پر ایسا ہوا سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, ایک موقع پر ایسا ہوا کہ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آپ نے کچھ کہہ دیا بتقاضۂ بشری. جب کچھ کہہ دیا نا تو صدیق اکبر, عاشق اکبر تک بات پہنچی. تو صدیق اکبر کو جلال آ گیا, عائشہ تو حضور کو ایسا کہ تیرے شوہر ہیں, لیکن یہ تو خیال کر کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں. جلال میں صدیق اکبر آ گئے, ان کی تو بیٹی ہیں, اور جب آئے قریب تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو زجر و توبیخ فرمائے, کوئی ہاتھ سے یا زبان سے کچھ کہیں. دیکھیے صاحب, آج تو حال یہ ہے کہ گھر میں لڑائی ہو تو شوہر کہتے میں تو اپنی بہن کی طرف ہوں, بیوی بیچاری اکیلی ہو جاتی. ایک شوہر کے لیے جو جن کی ہو چکی ہے وہ یاد رکھنا, یہ میرا تاریخی جملہ, ایک شوہر کے لیے جتنا ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق کو پامال ہونے سے بچائے, اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ اپنی ماں کے حق کو پامال ہونے سے بھی بچائے. اس کا الٹا بھی کر لیجیے, ایک بیٹے کے لیے جتنا اپنی ماں کی عزت کو محفوظ کرنا ضروری ہے, ضروری اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے وقار کو بھی پامال ہونے سے بچائے. ہاں
اگر بیوی غیر شرعی بات کا تقاضا کرتی ہے تو پھر اس کی بات کو دیوار پر مارا جائے گا۔ غیر شرعی بات کا تقاضا کرتی ہے تو اس کی بات کو دیوار پر مارا جائے گا۔ یعنی اگر بیوی کبھی کہے کہ میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں، ماں باپ کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا، خدا نہ کرے اس کو سمجھائیے، اور نہ سمجھے وہ پیر جا کے بیٹھ جائے تو اس کو وہیں رہ، خدا حافظ۔ 70 بیویاں ماں کی عظمتوں پر قربان ہو سکتی، کیونکہ ماں ماں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو پڑھ دو، لیکن اس کو سمجھاؤ کہ میری جنت میرے ماں کے قدم کے نیچے۔ ڈیڑھ ہوشیاری مت کرو کہ ہاں میں تو اتنا کما لیتا ہوں، امی کو اتنا دے دوں گا اور ابا کو اتنا دے دوں گا اور خود کنارے ہو جاؤں، ساری برکتیں اڑ جائیں گی، ہے نا؟ ساری برکتیں اڑ جائیں گی، جتنی ہوشیاریاں ہیں نا ساری ختم ہو جائیں گی۔ ایک شوہر ہونے کا حق ادا کیا کریں۔ کیسے؟ جب بھی کوئی مشورہ، کوئی میٹنگ گھر کی ہو تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ گھر میں بٹھایا کریں۔ پرائے گھر کی ہے کہ صاحب ادھر سونے چاندی کی بات ہو رہی ہے، پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو دوسرے کمرے میں بھیج دو، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل زمین پر آ کر بات کر رہا ہوں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ دوسرے کے گھر کی تھی، اب وہ آپ کی زندگی کی حصے دار ہے، اسی لیے اس کو شریک حیات کہا جاتا ہے، زندگی کی پارٹنر، شریک حیات۔ اب اس کو حق ہے یہ جاننے کا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضور سے پوچھتی رہتی تھی، حضور ان کی باتوں کا جواب دیتے رہتے، یہاں تک کہ آپ نے واقعہ سنا، معراج تک کی بات بھی اگر ام المومنین نے پوچھی تو حضور نے منع نہیں کیا۔ ہاں ہے نا مشہور سا قصہ، سرکار صدیق اکبر سے جا کے ام المومنین نے کہا تھا، آج حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے فرمایا عائشہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، تو میں نے تھوڑی سی مہلت لی ہے کہ میں اپنے ابا سے مشورہ کر کے آ جاؤں کہ مجھے کیا پوچھنا ہے۔ تو ام المومنین اپنے والد بزرگوار صداقت کے تاجدار کے پاس آئیں، کہا حضور آپ ہی ابا جی آپ ہی بتائیے کہ میں کیا پوچھوں؟ تو کہا جاؤ پوچھنا۔ وہ معراج کی رات میں جو اللہ نے باتیں کی ہیں، کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات ہے، کوئی تیسرا جانتا ہی نہیں، اللہ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جاؤ عائشہ حضور سے کہنا جو معراج میں اللہ نے باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ کیا حضور نے منع کیا کہ نہیں بتاؤں گا؟ سوچیں آپ، غور کریں، اس سے بڑا کوئی راز ہو سکتا ہے جو خدا سے بات ہو؟ ہمارے راز کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن حضور نے پھر اس ایک بات کو بتایا، وہ بات پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن بات کو بتایا۔ ابھی میرا محل استشہاد صرف اتنا ہے کہ اللہ سے راز کی باتیں ہو رہی ہیں اور بیوی اس راز کو پوچھ لے رہی ہے، تو حضور دل توڑ نہیں رہے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے حضور سے؟ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے حضور نے کس شان کے ساتھ ادا کیا۔ سرکار ابو بکر صدیق قریب ہوئے کہ عائشہ صدیقہ کو ڈانٹ دیں یا ہاتھ اٹھا لیں، اس سے پہلے باپ اپنی بیٹی تک پہنچتا، حضور بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف سے صدیق اکبر، ایک طرف سے سرکار عائشہ صدیقہ، حضور بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو بکر اگر یہ آپ کی شہزادی ہیں تو میری بیوی بھی۔ صدیق اکبر نے آنکھیں جھکا لیں کہ حضور سامنے کھڑے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دین سے کچھ اصول سیکھیں، یہ لٹھ مار زندگی مت چلائیں، رات رات بھر الوؤں کی طرح پھرتے پھریں اور پھر جناب والا غلط ٹائم پر جا کر گھر والوں کو جگائیں اور اگر لاؤ چائے بنا کے لاؤ، پھر نہیں مانے تو سسرال میں جا کے شکایت کریں میں چائے مانگتا ہوں یہ دیتی نہیں ہے۔ تو خدا کے بندے کوئی وقت بھی ہوتا ہے چائے کا؟ حضور اپنے ہاتھ سے خود کام کر لیا کرتے۔ حدیث شریف میں آیا حضور کے نالین شریفین اگر جناب والا کہیں سے چاک ہو جاتی تو حضور اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا سی لیا کرتے ہیں، اور ہم کیسے چائے بنائیں؟ اس لیے کاموں میں ہاتھ بٹائیے عدنان صاحب۔ ہاں تو اور جن کی ہو چکی ہے ان کو بھی چاہیے کہ جناب یہ ان باتوں پر عمل کرے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ یہ سرسری طور پر میں نے کچھ باتیں عرض کر دی،
مطالعہ کرنے کا ٹائم ملتا نہیں ہے. ہاں لیکن سرسری طور پر یہ باتیں عرض کی کہ ایک دوسرے کا اعتبار ضروری. ایک دوسرے یہ بھی ایک لفڑا ہے ہمارے یہاں ہے کہ نہیں حضرت؟ آپ تو بھی ماشاءاللہ آپ ہیں, بڑی محنتیں ہیں آپ کی, اللہ قبول فرمائے. ہمارے یہاں بھی لفڑا ہے, اگر کچن میں شوہر چلا جائے نا, مردوں والے کام کرنے لگ گیا, اس کو دیکھو کچن میں جاتا ہے. ہرگز کوئی عیب کی بات نہیں, میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. بالکل ہاتھ بٹانے کے لیے جانا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خدمت کرے, مطلب اس کا یہ تھوڑی ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی پہ ظلم کرے. شوہر بیوی کو چائے بنا کے نہیں پلا سکتا, شوہر اپنی بیوی کے لیے دوا نہیں لا سکتا, نہیں لے جا سکتا اس کو اسپتال, وہ اکیلے جائے. یہ سب سیرت مصطفیٰ کے خلاف باتیں ہیں. ہمارے رسول نے تو یہ سنایا اور سمجھایا اور پڑھایا ہے, 2 جملے اگر بیوی کہہ بھی دینا تو اس کو پیار سے برداشت کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمر نے بھی برداشت کیا ہے, تمہاری ہماری اوقات کیا ہے؟ ہاں ہم تو سمجھ پا رہے ہم کیسے برداشت کریں, چھوٹے ہو جائیں گے. نہ 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 نہ, رشتہ اگر برقرار رکھنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. حضور نے برداشت کیا تھا نا جو عائشہ صدیقہ نے کہا, حالانکہ کوئی کفریہ جملہ نہیں کہا تھا معاذ اللہ, بتقاضۂ بشری جو بھی الفاظ استعمال کیے, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں, لیکن بتقاضۂ بشری جو بھی استعمال کیا, سرکار نے تو کوئی ریئیکٹ نہیں کیا نا, بلکہ حضور نے تو اور بچایا نا. کیا سیکھا آپ نے اس قصے سے؟ حضور نے تو اور بچایا. صدیق اکبر کا عشق اگر جوش میں بھی آیا تو حضور نے اور جا کر بچایا کہ نہیں یہ مجھے کچھ کہے میں اسے کچھ کہوں, یہ میری بیوی ہے, میں اس کا شوہر ہوں. ہم حضور کی سیرت کو بنظر غائر پڑھیں. اب یہ بنظر غائر کیا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا, اب تو اردو بھی نہیں سمجھتے لوگ. گہری نگاہ سے پڑھیں کہ ہمارے اور آپ کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا زندگی گزاری. اس لیے اگر بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا دیں گے تو بیوی کے غلام نہیں کہلائیں گے, بیوی کے اچھے ساتھی کہلائیں گے. سمجھے آپ؟ ہاں اگر بیوی کے اشارے پر ناچتے ہوئے ماں کو چھوڑ بھاگیں گے تو بیوی کے غلام کہلائیں گے. بیوی کے کہنے پر حرام کمانے لگ جائیں گے تو بیوی کے غلام کہلائیں گے. بیوی کے کہنے پر نمازیں چھوڑ دیں گے تو جورو کا غلام کہلائیں گے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ لیکن بیوی کے کہنے پر اگر اس کے ساتھ کچن میں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں گے یا جناب والا کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر دیں گے رسوئی میں, تو آپ غلام نہیں بلکہ ایک اچھے ساتھی کہلائیں. اسی طریقے سے چونکہ میں یہ جو بول رہا ہوں نا یہ دونوں طرف والے سن رہے ہیں, یہ بھی ایک اتفاق ہے, ادھر والے بھی سن رہے ہیں ادھر والے بھی سن رہے ہیں, اور ان کے بھی ادھر والے بھی سن رہے ہیں اور ادھر والے بھی سن رہے ہوں گے یا سنیں گے. سب کو یکجا نصیحت کر رہا ہوں, ایک ساتھ ہی, کل پتہ نہیں کیا موڈ رہے آج ہی کہہ دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اور جن کی ہو چکی ہے وہ بھی اپنے رشتوں کو سدھارنے کے لیے ان پالیسیز پر عمل کریں, ورنہ بیڑا غرق ہوتے ٹائم نہیں لگتا. ہاں اگر آپ نے ذرا سی ناقدری کی, کیوں بھاگ رہی ہیں شادی شدہ عورتیں, معاف کیجئے گا, کیوں بھاگ رہی ہیں ہماری بہنیں اسلامی رشتے کی بہن, کیوں مرتد ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں معلوم؟ جھوٹا پیسہ دکھایا جا رہا, آئی فون دکھایا جا رہا, ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل کی ٹیبل پر کافی دکھائی جا رہی, اچھے کپڑے اور بہترین زیورات دکھائے جا رہے ہیں, اور دنیا کی دھن میں آ کے لوگ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا کر ٹیبل پر بیٹھ جا رہے ہیں. یہی ہے سچائی اور کچھ نہیں ہے, صرف طلب دنیا. نتیجہ میں ان اسلامی رشتے کی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر
وہ چند منٹوں کی محبت اور پھر اس پر ویڈیو بنانا. اور وہ ماں کو تو کہہ کے آئی تھی نا سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، وہ کسی اور ہوٹل میں کسی اور سے ملنے گئی تھی. بار بار منع کرنے کے باوجود، معاف کیجیے گا حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں لیکن کہنا بھی ضروری ہے، بار بار منع کرنے کے باوجود اس نے جھوٹی محبت کا وعدہ دے کے ویڈیو بنا لیا اور بغیر کپڑے کے ویڈیو بنایا. گھر والے سمجھ رہے تھے کہ سہیلی سے ملنے گئی ہے، سہیلی بلانے آئی تھی. رات کو سوئی تو صبح اٹھی تو انٹرنیٹ پر اس کا ننگا ویڈیو وائرل ہو چکا تھا. بھائیوں کے سامنے جب وہ ویڈیو پہنچا تو بہن کو مار کے دفن کر دیا. رشتہ داروں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس کا سر درد ہوا تھا، مر گئی، جنازے بھی نہیں پڑھے گئے. لاوارث جنازہ مت بنو، جھوٹی شان و شوکت کے چکر میں اپنی آبروؤں کا سودا مت کرو. انٹرنیٹ پر کس قدر کیسز موجود ہیں، کھولیے آپ. محبت کے نام پر انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ وقت گزاری کی باتیں کری تھی. کسی کی 1 مہینہ، کسی کی 2 مہینہ، کسی کی 6 مہینے بعد خبر آئی کہ لاش تک دفنائی نہیں گئی ہے، فلاں جگہ جلی پڑی ہے، فلاں جگہ مری پڑی ہے، فلاں جگہ کٹی پڑی ہے. پھر کہتا ہوں قرآن پھر کہہ رہا ہے تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اس لیے دنیا کی محبت میں ڈوب کر ہرگز نہ کوئی مرد اپنے محرم سے نگاہ ہٹا کر کہیں اور جائے اور نہ کوئی عورت. قدرت نے نکاح میں وہ محبت رکھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں اور 2 جملے اگر کوئی کہہ دے جو اس کو برداشت کر لیں. مفتی صاحب کا افتاء چھن نہیں جائے گا اگر برداشت کر لیں گے، قاری صاحب کی سند چھن نہیں جائے گی، علامہ صاحب کا علم روپوش نہیں ہو جائے گا، خطیب صاحب کی خطابت ختم نہیں ہو جائے گی اگر 2 جملے سن لیا کیجیے. میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنا کیجیے. ہاں، سننا عمر بن خطاب کی سنت ہے جس کے نام سے ابلیس بھاگ جاتا ہو. ایک صاحب ایک دن اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے تو دیکھا عمر کا سر جھکا ہے اور خاتون سنا رہی اور عمر سر جھکا کے سن رہے. وہ آنے والے کو تعجب ہوا، یار کمال ہے، جس کے نام پر سے ابلیس بھاگ جاتا ہے وہ ایک عورت کے سامنے سر جھکا کے سن رہا ہے. واپس چلے گئے وہ کہ میں کیا شکایت کروں، یہاں تو حضرت خود ہی سن رہے ہیں. لیکن سرکار فاروق اعظم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ آیا تھا. جب آپ کی اہلیہ مخدومہ وہاں سے ہٹی تو آپ نے بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ، جس کے نام کی ہیبت ایسی تھی جب حضرت امیر المومنین خلیفہ بنے تھے تو لوگ مسجد نبوی میں باہر نہیں بیٹھتے تھے ایسے اونٹوں پر. اتنا ڈر تھا عمر کا. مسلمان نہیں بیٹھتے تھے، دوسروں کو چھوڑیے، اتنا دبدبا تھا عمر کا. بعد میں سرکار فاروق اعظم نے تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا، جی جناب والا آپ پڑھیے، آپ حدیثوں کو پڑھیے. جا کے سمجھایا کہ بھائی میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. اس طرح سمجھا کر تب لوگوں کے جناب والا حالات بدلے، ورنہ لوگ عمر سے اتنا ڈرتے تھے کہ گھروں کے باہر نہیں بیٹھتے تھے. یہ عمر کا لیول تھا. لیکن حضور کی تربیت نے عمر کو کیا بنا دیا تھا؟ سر جھکا کے اللہ الصمد. پوچھا گیا کہ بھائی کس لیے آئے تھے؟ وہ صاحب کو بلوایا گیا واپس. ارے حضور آیا تھا ایک کام کے لیے. نہیں، کس لیے آئے تھے؟ کہا بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن دیکھا حضور آپ خود سن رہے ہیں تو میں واپس چل گیا. تو سرکار عمر فاروق اعظم نے فرمایا بیوی کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں اس لیے میں سن لیتا ہوں. بیوی کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں اس لیے سن لیتا ہوں. کیا احسانات ہیں وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اللہ پاک نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کا اعتبار بنیے، مزاج سمجھیے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کیجیے، ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کیجیے. یہ محبت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ثواب والی محبت ہے، برکت والی محبت ہے. اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے صدقے تمام جوڑوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو اتنی کنجوسی کا چندہ تھوڑی مانگ رہا.
ہے کیا کہہ رہا؟ اللہ پاک سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقۂ محبت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. استغفر اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.